السلام علیکم. متین الحق حاضر. آج میرا موضوع حیدرآباد دکن اور ان کے نظام حیدرآباد کے بارے میں ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں شاید آپ کو آج ہی معلوم ہوں گی. سب سے پہلے میں آپ کو حیدرآباد دکن اسٹیٹ کے بارے میں بتاؤں. 1724 میں مغل بادشاہ آصف جاں نے وہاں کے نظام حیدرآباد نواب تھے ان کو نظام کا خطاب دیا، نظام الملک، جو بعد میں گھٹتے گھٹتے نظام تک محدود ہو گیا. آخری نظام جو تھے میر عثمان علی خان، ان کا دور جو ہے وہ 1911 سے 1950 تک. ان کے بارے میں بہت سی خبریں تھیں، پڑھتے تھے، کنجوس تھے، خرچے کرنے میں بخیل تھے. لیکن جب تاریخ باقاعدہ پڑھی ہے تو معلوم ہوا کہ اس شخص کے تو نہ صرف ہندوستان پاکستان بلکہ سعودی عرب پر بھی بڑے احسانات ہیں. ان کا اپنا سکہ ہوتا تھا حیدرآباد دکن کا. اچھا، میں آپ کو جو پہلے بتا رہا ہوں سب بات سمجھیں، اس کے بعد ایک اصل واقعہ اس پہ آؤں گا. جو کسی کے انا جب کا معاملہ بنتا تو کیا ہوتا ہے. پہلے آپ ان کے اپنے کارنامے آپ سن لیجئے. ان کے جو کھلے ہاتھ سے کام کرتے تھے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ان کا اپنا حیدرآباد دکن کا روپیہ ہوتا تھا. وہ 1 روپیہ برٹش پاؤنڈ اسٹرلنگ کے برابر تھا. حیدرآبادی 1 روپے کے $2 ملتے تھے. ہندوستان سب سے پہلے 100 روپے کا نوٹ نظام حیدرآباد نے جاری کیا. سعودی عرب پر، سعودی عرب والوں کے پہ جو ان کا احسان ہے، میرے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے 1942 میں خانہ کعبہ میں سب سے پہلے بجلی کے پنکھے لگائے گئے تھے. نظام حیدرآباد نے سارا اس کا خرچہ اٹھایا تھا. اس وقت بادشاہ تھے فہد بن عبدالعزیز. انہوں نے باقاعدہ کھڑے ہو کے دعا کرائی تھی، اللہ انہوں نے جیسا اللہ کے گھر کو ٹھنڈا رکھا ہے، اللہ تیرے گھر کو ٹھنڈا رکھا ہے، ایسے ان کی اولادوں کو بھی سکون اور دوام بخش. عثمانی یونیورسٹی کو بنانے والے یہ تھے. اس وقت انہوں نے 5 لاکھ روپے عطیہ کیا تھا. آج دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے. اسی دوران انہوں نے 10 لاکھ روپے بنارس ہندو یونیورسٹی کو بھی دیے تھے. جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس کچھ خزانے میں کچھ نہیں تھا. قائد اعظم نے اور لیاقت علی شہید ملت لیاقت علی خان صاحب نے ان سے رابطہ کیا کہ جی ہمیں آپسی مدد درکار ہے، ہمیں اسٹیٹ بینک بنانا ہے اپنا. انہوں نے ان کا اپنا ذاتی جہاز تھا، ذاتی ایئرپورٹ تھا. اپنا ذاتی جہاز سونے سے بھر کے بھیجا پاکستان کہ آپ کے ذخائر، آپ کے ہوئے ذخائر یہ. اور اس وقت جب اسٹیٹ بینک قائم ہوا ہمارا 1948 میں، تو سب پاکستانی کرنسی بھی اور ڈالر بھی 1 روپے برابر میں تھے، برابر ویلیو تھی. ایک پاکستانی 1 روپے کا $1 آتا تھا. بعد میں پھر 2 روپے کا ہوا، پھر آگے جا کے بھٹو کے دور سے پہلے 4 روپے کا ڈالر تھا. اس کے بعد 1948 میں ہی انہوں نے 1,90,00,000 اسٹرلنگ پاؤنڈ انگلینڈ بینک کے تھرو پاکستان میں جمع کرائے. اور وہی انڈیا نے اس کے بعد طے کر لیا کہ ان کو ہم نے اب نہیں رہنے دینا، یہ پاکستان کو کھڑا کر دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. تو انہوں نے اس کے بعد، آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد جو کارروائی ہوئی ساری، وہ 1950 میں انہوں نے اس کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا. اب آپ کو میں جو سنانے جا رہا ہوں، اصل جس کو سنانے مقصد تھا کہ نواب صاحب انا کیا ہوتی ہے. نظام صاحب نے 1940 کے آس پاس دنیا کی سب سے مہنگی کار بنانے والی کمپنی تھی رولز رائس، اس کو ایک گاڑی کا آرڈر کیا. ان کو کمپنی طرف سے لیٹر آیا کہ پہلے آپ اپنے اساتذہ کی ہم کو ویریفیکیشن دیں کہ آیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ گاڑی لے سکتے ہیں اور مینٹین کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے صرف جو ان کے اپنے بینک کے گوشوارے تھے، ذاتی نہیں، صرف وہی کمپنی کو بھیج دیے.
کمپنی کا جواب آیا جی ہاں آپ بالکل حقدار ہیں یہ گاڑی خریدنے کے، اب آپ اپنے ہاتھ اور پیروں کی پیمائش بھیج دیجیے تاکہ ہم اس کے حساب سے سیٹیں اور اس سے گیئر ایڈجسٹ کریں گے۔ انہوں نے جواب میں کہا جی میں نے آپ اسٹینڈرڈ ریٹ پہ گاڑی بنائے اور میں نے آپ کو ایک گاڑی کا آرڈر دیا تھا، اب میں نے آپ کو 50 گاڑیوں کے پیسے بھیج دیے، مجھے 50 گاڑیاں چاہیے، اور کہا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ چکے ہیں، بھجوا دیے میں نے۔ کمپنی کا جواب آیا جس میں وقت لگے گا، انہوں نے کہا وقت کی فکر نہیں ہے لیکن مجھے سب گاڑیاں کی ڈیلیوری ایک ساتھ چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم ہوا، ٹائم پہ گاڑیاں پورا جہاز بھر کے کمپنی کے نمائندہ ساتھ آیا، گاڑیاں اتاری گئیں، میدان میں اکٹھی کی گئیں ساری گاڑیاں۔ کمپنی کے نمائندہ نے باقاعدہ رسم ہوئی، اس نے ان کو کاغذات ان کے گاڑیوں کے ان کے حوالے کیے، مبارکباد دی۔ جیسی انہوں نے کاغذات ان کے حوالے ہوئے، انہوں نے اپنے وزیر کو اشارہ کیا، اس نے اشارہ کیا کہاں کس جگہ 100-200 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آنن فانن سب آئے، انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی دن میں سب گاڑیوں کی چھتیں کاٹ دی، سیڑھیں نکال کے باہر پھینک دی، اور حکم جاری ہوا کل سے حیدرآباد شہر، دکن شہر کی کوڑا کا یہ گاڑیاں کوڑا اٹھائیں گی۔ انہوں نے ہماری حیثیت پوچھی، ہم دکھاتے ہیں، ہماری حیثیت دکھا دی، اب ان کی حیثیت بتاتے ہیں کیا ہے۔ آپ یقین کریں مالک بھاگا ہوا آ گیا وہاں سے، انگلینڈ سے، پیروں میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا تمہارے ہمارے معاہدے میں کوئی چیز شامل ہے، ہماری چیز ہم جو مرضی کریں، تم نے اپنی حیثیت دکھائی تھی، ہماری حیثیت پوچھی تھی، ہم نے بتا دی، اب ہم دکھاتے تمہاری نظر میں تمہاری گاڑیوں کی کیا حیثیت ہے۔ آج بھی حیدرآباد دکن کے شہر میں مختلف چوراہوں پہ نشان عبرت بنا کے گاڑیاں کھڑی ہیں، کچھ چلتی بھی ہیں ابھی۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے انا پہ جو بات آ جائے کسی کے۔ چلیے انشاءاللہ پھر اب ملاقات ہوگی آپ سے، خدا حافظ۔